قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن با زبر با قولن با لام یا زر لی قولن بلی غین دو زبر غن قولن بلیغن۔ ناظرین کرام، یہاں پر تنوین کے بعد حرف با ہے، لہذا اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کے نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے، یعنی قولن بلیغن نہیں بلکہ قولن بلیغن، اس طرح سے ادائیگی کریں گے۔ الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ رحمانیات یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے کا سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ اب تک 13 اسباق ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، سبق نمبر 12 میں ہم جان چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کل 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب۔ ان میں سے 2 قاعدے اخفا اور اظہار ہم سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ادغام اور اقلاب کے حوالے سے سیکھیں گے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، ادغام کیا ہے؟ ادغام کا لفظی مفہوم ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان 6 حروف میں سے را اور لام میں بغیر غننے کے اور باقی 4 حروف میں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ناظرین کرام، اقلاب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کے ہجے اس طرح کریں جیسے میں یقولو، اس کے ہجے کریں گے تو یوں کریں گے: میم نون یا زبر میں، یعنی تینوں حروف کو ہم اکٹھا بول دیں گے اور بعد میں حرکت کا ذکر کریں گے۔ یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں جیسے میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی۔ اب توجہ فرمائیں، میں یقول میں نون اور یا کا ادغام ہوا، یعنی نون جو ہے وہ یا سے ملا کر پڑھا گیا۔ من بعدی، اس کے اندر اقلاب ہے، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل دیا گیا، من بعدی نہیں بلکہ من بعدی، اس طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ ناظرین کرام، ادغام اور اقلاب دونوں کی مقدار 1 الف یعنی تقریباً 1 سیکنڈ کے برابر ہوگی۔ میں یقولو، میم نون واو زیر میوں، واو زبر و، میوں و، را زبر را، میوں و را، قاف لام زیر قل، میوں و را قل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، میوں و را قل جن،
تا زیر تی من ورق الجنتی میم نون یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یو من میم نون واو زر من واو زبر و من و لام یا زر لی من ولی یا دو زر ین من ولی میم نون میم زر میم میم شین زبر مش میم مش ها زبر ها میم مش ها دال دو زیر دن میم مش ها دن میم نون میم زر میم میم ثا زر مث میم مث لام زر لی میم مثلی ہا کھڑا زیر ہی میم مثلی میم نون نون زیر من نون زبر نا من صاد یا زیر سی من سی را دو زیر رن من نصیر میم نون نون زر من نون طا پیش نوتو من نوتو فا زبر فا من نوتو فا دا دو زر تن من نوتو فا تن ناظرین کرام، اب تک جو ہم نے کلمات پڑھے ان کے اندر ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ ادغام تھا۔ اب جو ہم کلمات پڑھ رہے ہیں ان میں ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ میم نون را زر مر را با زبر رب مر رب با زر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربک میم نون را زر مر را با زبر رب مر رب با زر بی مر ربی ہا میم زر ہم مر ربہم میم نون لام زر مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن ہا پیش ہو ملدن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل ہو۔ ناظرین کرام، اب تک ہم نے جو ادغام کی صورتیں پڑھیں ان کے اندر نون ساکن کے بعد حروف یرمالون میں سے کوئی حرف تھا۔ اب جو ہم صورتیں پڑھیں گے ان کے اندر تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے کوئی حرف ہوگا۔ کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با یا دو زبر بین کتابین یا لام زبر یل کتابین یل قاف کھڑا زبر قا کتابین یلقا ہا پیش ہو کتابن یلقاہ را زبر را جیم پیش جو راجو لام یا دو پیش لوئیں راجولوئیں یا سین زبر یس راجولوئیں یس
عین کھڑا زبر ع، رجل یسعی، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دوں، ہدوں، واو زبر و، ہدوں و، ذال کاف زیر ذک، ہدوں و ذک، را کھڑا زبر را، ہدوں و ذکر، با زیر بی، را حا زبر رح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تم، برحمت، میم نون زیر من، برحمت من، ہا پیش ہو، برحمت منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیش مو، سراجم، نون یا زیر نی، سراجم منی، را دو زبر رن، سراجم منیرا، حا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، تا نون دو پیش تن، حطۃ، نون غین زبر نغ، حطۃ نغ، فا را زیر فر، حطۃ نغفر، لام زبر لا، حطۃ نغفر لا، کاف میم پیش کم، حطۃ نغفر لکم، خا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، خلق، نون پیش نو، خلق نو، عین یا زیر عی، خلق نعی، دال پیش دو، خلق نعید، ہا الٹا پیش ہو، خلق نعیدہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، محمد، را زبر را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رأو، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، رؤوف را، حا یا زیر حی، رؤوف الرحیم، میم دو پیش من، رؤوف الرحیم، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، مصد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، لام زیر لی، مصدقا لی، میم الف زبر ما، مصدقا لما، واو یا زبر وی،
لام لام دو پیش لل لام زیر لی ویل لی کاف لام پیش کل لام زیر لی ویل لکلی۔ ناظرین کرام، اب تک جو ہم نے کلمات پڑھے ان کے اندر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے کوئی حرف ہونے کی وجہ سے ادغام کی صورت تھی۔ اب جو ہم کلمات پڑھیں گے ان کے اندر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد حرف با ہوگا اور اقلاب کی صورت بنے گی۔ میم نون زیر من با عین زبر با مم با دال زیر دی مم بعدی میم نون زیر من با قاف زبر بق مم بق لام زیر لی مم بقلی ہا الف زبر ہا مم بقلیہا حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم۔ ناظرین کرام، نون ساکن کے بعد حرف با ہے، لہذا اقلاب ہوگا، یعنی نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یعنی ام بی ہم۔ لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یم با ذال نون زبر ذن لا یم با ذن نون زبر نا لا یم با ذن قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن با زبر با قولن با لام یا زر لی قولن بلی غین دو زبر غن قولن بلی غن۔ ناظرین کرام، یہاں پر تنوین کے بعد حرف با ہے، لہذا اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کے نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے، یعنی قولن بلیغن نہیں بلکہ قولن بلیغن، اس طرح سے ادائیگی کریں گے۔ خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با خبیرن با صاد یا زیر سی خبیرن بصیر را دو زبر رن خبیرن بصیرن جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تین جناتن با زیر بی جناتن بی را با زبر رب جناتن بی رب واو زبر و جناتن بی رب و تا دو زیر تین جناتن بی رب و تین نون مشدد ہے، لہذا اس میں غنہ کریں گے، اور تا کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی اقلاب ہوگا۔ جنات بربوۃ کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کرامن با زبر با کرامن با را زبر را کرامن برا را زبر را کرامن برارا تا دو زیر تین کرامن براراتن حا لام زیر حل
لام دو پیش لن حلن با زیر بی حلم بی ہا کھڑا زبر ہا حلم بہا ذال الف زبر ذا حلم بہذا صاد میم پیش سم میم دو پیش من سمن با کاف پیش بک سمم بک میم دو پیش من سمم بک من صاد پر ہوگا میم مشدد میں غنہ ہوگا اور تنوین کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی سمم بکمن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔